بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر مسلمان کو یہ بات اچھی طرح سمجھ آ جانی چاہیے کہ مسنون اذکار ہمارا حفاظتی حصار ہیں، اور اگر ہم سنت کے مطابق اذکار کرتے ہیں تو اللہ کے فضل و کرم سے جادو ٹونا، تعویذ، جنات، شیطانی قوتوں کے حملے سے ہم تقریباً مکمل طور پر بچ سکتے ہیں۔ آج کی ہماری حدیث مبارکہ مشکات المصابیح یا مشکات شریف سے صبح و شام کے اذکار میں سے، صبح و شام اور سونے جاگنے کے اذکار کے باب میں سے 2438ویں کتاب میں اور 35ویں باب میں ہے۔ الفاظ اس کے یہ ہیں: وعن عبد الرحمن بن ابزہ قال كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يقول اذا اصبحنا على فطرة الاسلام وعلى كلمة الاخلاص وعلى دين نبينا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى ملة ابينا ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين رواہ احمد والدارمی۔ معزز خواتین و حضرات، مسند احمد بن حنبل اور سنن دارمی میں موجود یہ حدیث مبارکہ کم از کم حسن درجے کی ہے۔ اس حوالے سے اہل علم نے اس کی سند پر لمبی چوڑی بحث کی ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے میں اس پر زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا۔ ترجمہ اس حدیث کا کچھ یوں ہے کہ سیدنا عبد الرحمن بن ابزہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کے وقت ایک دعا پڑھتے: اصبحنا على فطرة الاسلام وعلى كلمة الاخلاص وعلى دين نبينا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى ملة ابینا ابراہیم حنیفا وما كان من المشرکین۔ ہم نے اسلام کی فطرت، اخلاص کے کلمے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اور اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کے دین پر، ان کی ملت پر صبح کی۔ وہ ابراہیم علیہ السلام جو یکسو تھے، مشرکین میں سے نہیں تھے۔ معزز خواتین حضرات، جس طرح میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ حدیث کم از کم حسن درجے کی ہے، لہذا اس کی سند پر تو کسی قسم کا کوئی تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ اب اس حدیث میں 3-4 باتوں کی طرف اشارہ کیا گیا۔ سب سے پہلے اسلام کی فطرت، اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ کے ہاں اسلام کے آنے کے بعد جو دین ہے وہ صرف اور صرف اسلام قابل قبول ہے، کوئی اور دین اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ دوسری چیز، رب کائنات اسلام کے بعد جس چیز کو سب سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں وہ اخلاص ہے، اور اخلاص کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہے، انسان کی نیت کے ساتھ ہے۔ مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو ٹٹولیں۔ تیسری چیز، کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کا دین، یہ اصل میں پہلی بات کی تائید ہے۔ پہلی بات ایک عموم تھی، اسلام کا معنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت، اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین، اور یہاں اس کی وضاحت ہے کہ اس سے مراد کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے، اور اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ تو اس لیے کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد اگر کوئی انسان کوئی اور دین اختیار کرتا ہے تو وہ سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ اور معزز خواتین حضرات، چوتھی چیز ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ملت۔ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی زمین پر توحید کی ایک عظیم ترین آواز تھے۔ آزمائشوں سے گزرے، آزمائشوں کی بٹی سے تپ کر کندن بنے، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی توحید کا پرچار کیا، قیامت تک ان کا نام زندہ رہے گا۔ تو یہ دعا ہمیں صبح کے اٹھ کر پڑھنی چاہیے: اصبحنا علی فطرۃ الاسلام وعلی کلمۃ الاخلاص وعلی دین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ملت ابینا ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ اس دعا کو یاد کر لیجئے، صبح کے وقت پڑھا کیجئے۔ واٹس ایپ، فیس بک، یوٹیوب چینل پر ہمیں فالو کیجئے، دوسروں کو دعوت دیجئے۔ اپنی تجاویز، آراء، مشوروں، تبصروں سے ضرور نوازیے گا۔ آج کے سبق سے مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔